الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت مبارکہ، اور یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی مکی زندگی کا ذکر کریں گے۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے، آپ کا جو بچپن ہے، وہ انتہائی رنج و غم میں گزرا کہ بچپن میں دکھوں اور مصیبتوں کا ماحول انتہائی کٹھن تھا۔ کہتے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر چھوٹی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اعلانیہ جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو عرب کے مشرکین نے توحید و رسالت کا اعلان سنتے ہی دشمنی تھان لی، اور چند نو عمر مسلمانوں کو انہوں نے ستانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گلیوں بازاروں میں علی الاعلان ہونے لگی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کفار مکہ پکڑتے، ظلم و ستم کرتے، تشدد کرتے، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے پر امیہ بن خلف جو مشرک تھا، اس نے بڑے ظلم کیے۔ کبھی آپ کو بھوکے پیاسے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں بازاروں میں گھسیٹا جاتا، کبھی آپ کا قمیص اتار کر گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، کبھی دہکتے ہوئے کولوں پر لٹایا جاتا، کبھی سخت گرمی میں دوپہر کے وقت آپ کو پتھریلی زمین پر لٹا کر اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا، کوڑے برسائے جاتے، طرح طرح کے ظلم کیے جاتے۔ تو یہ باتیں جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سنتی تو آپ پریشان ہو جاتی۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مہربان اور شفیق تھے اور کائنات کے لیے رحمت تھے، اسی طرح حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی بہت نرم دل، مہربان اور بڑی شفیق تھیں، اور مسلمانوں کے بارے میں ذرا سی بھی بات سنتی تو غمگین ہو جاتی۔ تو جب آپ کو ان باتوں کا علم ہوتا، کہتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں، تو آپ غمگین ہو جاتی، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک جو بھی لیتا، اس کو اسی طرح ستایا جاتا، تنگ کیا جاتا۔ ابو جہل حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دے رہا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی، طرح طرح سے ان کو ستایا گیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہایت ہی دردناک شہادت جو ہے دی گئی کہ اتنے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ منظر سن کر روح کانپتی ہے تو دیکھنے والوں کا حال کیا ہوگا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، اتنے کوڑے لگائے گئے
کہ کوڑے مار مار کر ابو جال اس کے حواری تھک جاتے ہیں، لیکن حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم مار مار کر تھک گئے ہیں لیکن یہ مار کھا کر نہیں تھکتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم اس نئے دین کو چھوڑ دو، یہ بجائے چھوڑنے کے اتنی ماریں برداشت کر رہے ہیں لیکن اس دین کو نہیں چھوڑ رہے۔ حتیٰ کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آپ کی زوجہ محترمہ کو اتنی دردناک موت مارا گیا، آپ کی شہادت اتنی دردناک تھی، تاریخ کے اندر شاید کوئی ایسی شہادت ہو جس طرح کی حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ حالانکہ وہ ایک عورت تھی، عورت کا جو حوصلہ ہے وہ مرد کے بنسبت کم ہوتا ہے، تو ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ تم اس دین سے پھر جاؤ۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا آپ نے فرمایا کہ میں اس دین سے نہیں پھروں گی، میں تو اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن اس دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حتیٰ کہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی موت دی گئی کہ 2 اونٹوں کو مخالف سمت کھڑا کر کے آپ کے پاؤں کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ جب دونوں اونٹوں کو دوڑایا تو آپ کی جسم مبارک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو ایسی شہادت تھی حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور آپ کے بیٹے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسی آپ کی شہادت ہوئی جن سے دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی، اتنی دردناک شہادت تھی۔ اور یہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت تھی وہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تھی۔ اور پھر دوسری شہادت آپ کے شوہر سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی ہے کہ حضرت سیدہ سمیہ کو شہید کرنے کے بعد ابو جہل حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یاسر اب تو دین کو چھوڑ دو، اس منہ سے دین پھیر لو، دیکھو تمہاری بیوی نے اس دین کو نہیں چھوڑا تو اس کا کیا حال ہوا، اگر تم نہیں چھوڑو گے تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تم جو کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کر لو لیکن میں دین کو نہیں چھوڑوں گا، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو اس وقت بچے تھے کہ آپ کم عمر نوجوان تھے، تو آپ کو کے سامنے یہ دونوں شہادتیں ہوتی ہیں اور آپ کو انہوں نے بچہ سمجھ کر، نوجوان سمجھ کر کہ اس کے سامنے اب اتنا کچھ ہو چکا ہے تو اب یہ پھر جائے گا، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت سیدنا یاسر سیدہ سمیہ جب آپ کی شہادتوں کی خبر حضرت سیدہ زہرا پاک کے پاس پہنچتی ہے تو آپ غمگین ہو جاتی ہیں، چھوٹی آپ کی عمر ہے، بعض نے لکھا کہ 2.5 سال بعد 3 سال، تو آپ جب ایسی خبر سنتی ہیں تو آنکھیں جو ہیں وہ آپ کی نم ہو جاتی ہیں کہ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اتنے ظلم مسلمانوں پر ہو رہی ہیں، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرتی ہیں، صبر بھی کرتی ہیں۔ تو ایسی زندگی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تھی کہ بچپن آپ کا انتہائی کرب میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گزرا کہ آپ کسی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ جب کسی کے کوئی ایسی خبر آتی تو پریشان ہو جاتی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جانے لگیں، طرح طرح کے لوگوں نے باتیں کی اور طرح طرح کے آپ کے ساتھ سلوک کیے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر برسائے جاتے ہیں، تو کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تو کبھی آپ کے جسم اتھر پر پتھر مارے جاتے ہیں کہ آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کو کھینچا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدہ پاک چھوٹی عمر ہیں
یہ چھوٹی عمر کے اندر یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں اور برداشت کرتی ہیں، اور اپنے باپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے عالم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ لوگ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ عتبہ بن ابی معیط نے دوران نماز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اونٹ کی اوجری لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی، جب کہ آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا اور نبی کریم سے سجدہ فرما رہے تھے۔ تو جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خبر ملی تو آپ دوڑتی ہوئی آئیں، چھوٹی سی عمر ہے، دوڑتی ہوئی آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائیں اور اس اوجری کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر آپ رونے لگیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حوصلہ دیا، فرمایا بیٹی صبر کرو۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بچپن ان باتوں کو سننے میں، دیکھنے میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں کے اندر آپ کا بچپن گزرا۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت جلد نمبر 2 اور صفحہ 62 پر یہ سارا واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ اور اسلام کی اشاعت کا کام آگے بڑھا جب دن رات اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حربے سے پیچھے نہ ہٹے، ہر حربہ انہوں نے آزمایا، ہر طرح سے انہوں نے آزما کر دیکھ لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ کفار و مشرکین سرداران قریش پریشان ہیں کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں اسلام کو روکنے کی، ختم کرنے کی، جتنا ہم روکتے ہیں یہ اتنا ہی پھیلتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ میں مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کو کر دیں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور تحریری طور پر یہ ہم کریں گے۔ تو انہوں نے تحریر کر کے مطلع کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور بما حضرت ابو طالب اور ان کے خاندان کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ کی عمر بھی ابھی چھوٹی تھی۔ اور جب شیب ابی طالب کے اندر آپ معصور ہو گئے، سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، لین دین ختم کر دیا، رشتہ داریاں جو ہیں وہ ختم کر دیں، تو جو سامان ان کے پاس تھا وہ سامان ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ جنگلی بوٹیوں اور پتوں پر گزارا ہو رہا تھا۔ اور یہ ماحول حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ملاحظہ فرما رہی تھی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس مشکل امتحان میں بھی آپ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہیں۔ تو اور 8-9 سال کی بچی اپنے والدین کے ساتھ ہے، اور ان تمام اذیتوں پر صبر و استقلال سے برداشت کر رہی ہیں، اور آپ نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اپنی والدہ محترمہ سے کھانے پینے کے بارے میں مطالبہ نہیں کیا۔ اگر کچھ مل گیا تو آپ نے کھا لیا، اگر نہیں ملا تو آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی، اور نہ ہی تنگ کیا کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے بھوک بہت ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو شیب ابی طالب کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو تقریباً 8 یا 9 سال کی تھیں، اس وقت ہی آپ نے استقامت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور پھر جب شیب ابی طالب کا جو معاملہ ختم ہوا اور نبوت کا 7واں سال ماہ محرم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھی
شیب ابی طالب کی معصوری اور بندش سے رہائی ملی۔ ظالمانہ حصار ٹوٹ جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فریضہ رسالت بہت زیادہ گرم جوشی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی آرام و سکون سے ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا حضرت ابو طالب آپ وصال کر گئے۔ آپ نے جب وصال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا کہ وہ غمخوار چچا جو ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ دشمن کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح تعاون فرماتے تھے۔ تو جب آپ کی جدائی کو، آپ کے وصال کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے وصال فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اس کا غم ہوا کہ پہلے تو چچا کا غم تھا، اب غمخوار بیوی دنیا سے چلی گئی، وصال کر گئی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گویا کہ آپ پر تو غموں کا ایک پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پڑا کہ وہ ماں جس کے سایہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہر وقت رہتی تھیں، آج وہ سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھیں تو بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا تھیں۔ ماں بیٹی سے انتہائی محبت کرتی تھیں اور بیٹی اپنی ماں سے بے مثل محبت کا دم برتی تھیں۔ ماں شفقت میں بے مثال تھیں، بیٹی ادب و محبت میں بے مثال تھیں۔ ماں خلوص و پیار میں بے مثل تھیں، بیٹی صداقت و اقرار میں بے مثل تھیں۔ ماں بیٹی کے دو دماغ تھے لیکن خیال ایک ہی تھا۔ ماں بیٹی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور بیٹی اپنی ماں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آج وہ ماں جو محبت کرنے والی تھیں، پیار کرنے والی تھیں، حوصلے دینے والی تھیں، ہر قدم قدم پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کرنے والی تھیں، آج وہ ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے شدت مرض میں شکایت کی تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے اور دعائے خیر فرمائی۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام کر گزار ہوتی ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، میری گزارش کو ضرور قبول کیجئے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدیجہ کہو کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، باقی بیٹیوں کی شادیاں میں نے اپنی مرضی سے کی ہیں، ان کی میں نے اچھی تربیت کی، ان کے لیے اچھے رشتے دیکھے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے باقی بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں وہ کی ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ کی شادی جو ہے یہ آپ کے سپرد ہے، یہ آپ نے کرنی ہے۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میری بیٹی فاطمہ کی اب تربیت بھی آپ نے ہی کرنی ہے۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے سامنے تشریف فرما ہوں تاکہ میں آپ کا دیدار کر لوں، کہ میری یہی خواہش ہے کہ اب میں آپ کا دیدار کرتی رہوں، کہ جب میرا آخری وقت ہو تو میرے سامنے والضحیٰ کا چہرہ ہو، میں آپ کا دیدار کروں اور آپ کا دیدار کرتے کرتے میری روح جو ہے جسم سے جدا ہو جائے۔ اتنی محبت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں، اور پھر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، لیکن میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، اور اب ملک الموت آنے والا ہے اور میں جا رہی ہوں،
اور التماس میری یہی ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنے ساتھ رکھنا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش و شفاعت کر دیجئے گا۔ اور اگر آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیں۔ اور فیض کی کہ یا رسول میری ایک تمنا ہے، میرے دل میں ہے، لیکن وہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے وہ کہہ دیتی ہوں، فاطمہ آپ سے وہ بات کہہ دے گی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے میری بیٹی میرے قریب آ جاؤ۔ جب سیدہ قریب ہوئیں تو فرمایا کہ میری بیٹی اپنے والد خدمت میں میری طرف سے عرض کرو کہ وہ چادر مجھے عنایت فرما دیں جو وحی کے نزول کے وقت وہ اپنے اوپر لیتے ہیں، تاکہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جا سکے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے برکت عطا فرما دے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ پیارے ابا جان، اماں جان، اس بات کی خواہش کرتی ہیں کہ وہ چادر آپ مجھے عنایت فرما دیں جو وحی کے نزول کے وقت آپ کے اوپر ہوتی ہے، تاکہ اس میں مجھے کفن دیا جائے اور اس چادر کی برکت جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارک اپنی بیٹی کو عطا فرما دی۔ فرمایا کہ میری بیٹی جاؤ، جا کر اپنی والدہ کو یہ چادر دے دو، اور پوچھو اگر اور کوئی خواہش ہے تو وہ بھی بتائے تاکہ میں اس کو پورا کروں۔ تو روضۃ الشہداء کے اندر صفحہ 57 میں یہ واقعہ اور یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ادھر حضرت سیدہ زہرا پاک جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر لے کر اماں خدیجہ کبریٰ کے پاس آتی ہیں۔ ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل فوراً محبوب علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاؤ اور جا کر ہمارا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ محبوب آپ اپنی چادر مبارک جو ہے وہ واپس لے لیں، ہم نے خدیجہ کے لیے جنت سے اعلیٰ قسم کا کفن کا انتظام کر دیا ہے، اور میں جنت سے وہ کفن لے کر آیا ہوں کہ جو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت الفردوس سے کفن عطا فرمائیں گے، اور ہم نے خدیجہ کے لیے ایک عالی شان محل تیار کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گی۔ اور جب یہ کفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا اور فرمایا بیٹی جاؤ اپنی والدہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس سے کفن بھیجا ہے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری بھیجی ہے، اور جنت میں ایک عالی شان محل کی خوشخبری جو ہے ان کو سنا دو۔ جب وہ خوشخبری سنائی گئی تو حضرت سیدہ آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ آ گئی، اور پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ میری بیٹی اب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی تمہارے ابا جان کی زیارت کر لوں، اپنے والد کو بلاؤ۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو سامنے بٹھا کر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا دیکھتی رہیں، حتیٰ کہ آپ کو دیکھتے دیکھتے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے اوپر غم کا ایک پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پڑا کہ وہ مہربان اور شفیق ماں جو ہر قدم پر بیٹی کی اعلیٰ تربیت کر رہی تھیں، ان کا سایہ بھی سر سے جاتا رہا۔ یہ بعثت کا 10واں سال تھا اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی جس دن حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے وصال فرمایا۔
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 25 سال رہیں، اور 25 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا تو جنت الفردوس کی طرف آپ نے پرواز کی، اور مقام حجون میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی، اور روضۃ الشہداء کے اندر ہے کہ یہ جگہ قبرستان جنت المعلیٰ کے آخر میں ہے، اور وہاں عالی شان مزار شریف بنایا گیا تھا، جو کہ سعود حکومت نے بعد میں اس کو شہید کر دیا۔ تو آج بھی آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ مرجع خلائق ہے کہ اہل ایمان وہاں جاتے ہیں اور اپنی اماں جان کی قبر مبارک پر دعائیں کرتے ہیں اور وہاں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی جدائی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، کہ جو بیٹی ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے، ماں سے تربیت حاصل کرتی ہے، آج وہ ماں دنیا سے چلی گئی تو بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تو جب حضرت ابو طالب آپ کا وصال ہوا تو کفار نے اور آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ پاک دنیا سے وصال کر گئیں تو اب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کا کوئی اور سہارا نہیں ہے بظاہر، انہوں نے اور بھی ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف جاتے ہیں تو طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے، حتیٰ کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لخت جگر یہ سارے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ جاتی ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ ابا جان یہ لوگ آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی صبر کرو، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب ہر طرف اسلام ہی اسلام پھیلا ہوا ہوگا۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو مکی زندگی تھی یہ انتہائی تکلیف دہ تھی، اور مکہ مکرمہ میں جو بڑے رنج و الم آپ نے برداشت کیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم و ستم کیے گئے، اور پھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہوا، تو آپ کی یہ جو زندگی تھی ابتدائی اور جو بچپن تھا وہ اسی طرح گزرا کہ طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کے اندر آپ نے وہ گزارا، لیکن آپ استقامت سے رہیں، صبر کا دامن آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ آپ نے مظلوموں کی داد رسی کی، حوصلہ افزائی کی۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی مدینہ شریف آئیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر ہمیں سکھ کا سانس ملا کہ مکہ مکرمہ کے اندر تو آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ایسی خبر پہنچتی جس سے ہمارا دل غمگین رہتا تھا، لیکن جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہاں جو سکون ہوا اور یہاں جو زندگی تھی وہ بدل گئی، وہ مشکل جو ہمارے دن تھی وہ مکہ مکرمہ میں گزر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ دن بدن اسلام پھیلتا ہے، لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ کے گروہ آ رہے ہیں، کبھی کوئی قبیلے سے لوگ آتے ہیں، کبھی کسی قبیلے سے آتے ہیں، کبھی کسی شہر سے آتے ہیں، کبھی کسی ملک سے آتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدہ پاک کو یہ خبر ہوتی کہ آج اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، آج فلاں علاقے میں اتنے مسلمان ہو گئے، تو آپ خوش ہوتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا دین پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔
تو حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جس طرح مسلمانوں پر تنگی تھی، اللہ رب العزت نے تنگی کے بعد مدینہ منورہ مسلمانوں پر آسانیاں پیدا فرما دی۔ تو یہ ہجرت کے بعد جو ہے آپ کی زندگی کا ایک ایسا دور شروع ہوا کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہر طرح سے خوشخبریاں آتی کہ آج اتنے لوگ مسلمان ہوئے، آج اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ فرمایا کہ پھر مدینہ منورہ میں آ کر جو ہے خوشیاں ہی خوشیاں ملنا، خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی مکی زندگی تھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم آپ کی جو مدنی زندگی ہے اس پر مختصر روشنی ڈالیں گے، اور آپ کی جو شادی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا